نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر کہتا ہے، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ میں ذرہ ہوں مجھے غصت صحرا دے دے، میں ذرہ ہوں مجھے غصت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا۔ شعبان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے اور جمعۃ المبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے میں ہم سب پر رحمتیں فرمائے۔ ماہ شعبان کے نصف الشعبان یعنی کہ شب بارات کے روزے کے حوالے سے بات کروں گی۔ اس میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو مغفرت عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ اسے عافیت عطا کروں، کوئی ایسا اور اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مہینے میں ماہ سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے میری روزہ داری کی حالت میں پیش ہوں۔ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کے کئی سبب اور کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے بعض وہ ہیں جن کی طرف بعض حدیثوں میں بھی اشارہ ملتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ماہ مبارک کی ایک خاص عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جس کی طرف سے امت غافل ہے۔ اس ماہ کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اس میں انسان کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جب اللہ کے سامنے میں روبرو پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ ایک اور حدیث میں کچھ اس طرح ہے کہ ماہ مبارک میں پورے سال میں مرنے والوں کی فہرست ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بارے میں ملک الموت کو احکام دیے جائیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب شعبان کے پورے مہینے روزے رکھتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔